اجازت ہے کسی کی؟ معصوم فرماتے ہیں ہم کائنات میں حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر بھی حجت ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم طاہر بھائی نے مجھے کہا کہ جناب سیدہ کے فضائل و مسائل پڑھی ہے۔ بطول پڑھنے کے لیے میرے عقیدے کے مطابق لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے، لفظوں کا قرآن ہونا ضروری ہے، سماعت کا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے۔ جوڑی جو ہوتا ہے نا، جوڑی، وہ گاہک دیکھ کر مال دکھاتا ہے۔ آپ جس طرح سنیں گے میں ویسے جملے ادا کروں گا۔ میرے کلیجے سے آپ نے جملے نکلوانے ہیں اور آپ کے کلیجے سے میں آج دانت کھینچوں گا۔ کسے کہتے ہیں بطول؟ شریعت کی زبان میں جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو، ہاتھ چاہو، خیرات بی بی دیں گی۔ شریعت کی زبان میں جس بی بی کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے اسے بطول۔ معصوم فرماتے ہم کائنات میں حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر بھی حجت ہے۔ جو حجتوں پہ حجت کہے اسے بطول کہتے ہیں۔ ممبر ادب کا ممبر ہے، تہذیب کا ممبر ہے، اور میں ادب کے دائرے میں رہ کے جملہ دینا چاہتا ہوں۔ پورا مہینہ جس بی بی کو مسلح عبادت سے نہ روک سکے، قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، اسے بطول کہتے ہیں۔ آیت تطہیر جس بی بی کا طواف کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ جو کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ کعبے سے زیادہ پاک، کعبے سے زیادہ پاک۔ میں نے یہ جملہ جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا کہ کعبے سے زیادہ پاک۔ آؤ کتاب ایک اٹھاتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ کتاب ہماری اپنی ہے، نام اس کا قرآن ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ کعبہ کتنا پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ بتا ہمیں کعبہ کتنا پاک ہے، تو قرآن بول کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابراہیم طاہر بیتی، ابراہیم میرے گھر کو تو پاک رکھ۔ مجمع میں پیچھے دیکھ آنا، آگے جا کے دیکھ لینا، لیکن خدا دی قسم میں مجمع دیکھنے یہاں پہ نہیں آتا۔ مجمع میں دیکھ لیتا ہوں صبح بھی، آخری ممبر پہ بھی۔ بس ایک بندہ ایسا ممبر پہ مجھے دکھ جائے نا جس کے سینے میں صرف علی ہو، دل نہ ہو۔ قریشی صاحب، دل ہو تو دل میں اور بھی محبتیں آ جاتی ہیں، اس سینے میں صرف علی رہنا چاہیے۔ علی کی محبت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کعبہ کتنا پاک، جتنا ابراہیم میں طاقت ہے اتنا ہے کعبہ پاک۔ اسی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ہمیں بتا بطول کتنی پاک ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ بتا ہمیں بطول کتنی پاک ہے، تو قرآن کا انداز ہی بدل گیا، خدا کا لہجہ بدل گیا۔ آواز قدرت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کعبہ اتنا پاک ہے جتنا ابراہیم میں طاقت ہے، بطول اتنی پاک ہے جتنی خدا میں طاقت۔ یہ ہاتھ سلامت رہی، ہاتھ سلامت رہی، کے عقیدے سلامت۔ یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ جناب سیدہ، ان ہاتھوں پہ خیرات عطا فرمائے۔ یہ ہاتھ امام حسین کی زری کو جا کے چھوں، آپ ہمیشہ سلامت رہے، عقیدے آپ کے سلام۔ کعبہ اتنا پاک جتنا ابراہیم میں تھا، بطول اتنی پاک جتنی خدا میں تھا۔ مریم بھی بطول ہے، فاطمہ بھی بطول ہے۔ مریم بطول صغریٰ ہے، فاطمہ بطول کبریٰ۔ لو یوں عقیدے بلند کرنا میں جگر تمہارے پاس دینے لگوں۔ مریم بھی بطول ہے قریشی صاحب، فاطمہ بھی بطول ہے۔ مریم بطول صغریٰ ہے، فاطمہ بطول کبریٰ ہے۔
مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ مریم شوہر کے بغیر بتول ہے، فاطمہ شوہر حق کے بتول ہے۔ شوہر کے بغیر بتول ہونا آسان ہے، بے شک بے شک۔ بتول اسے کہتے ہیں کسی مرد نے چھوا تک نہ ہو۔ علی جیسا سرتاج پھر بھی بی بی بتول۔ توجہ کرنا، میں شکلیں پڑھوں کہ میں اس مجمع میں وہ جملہ دوں یا نہ دوں۔ مریم بتول، فاطمہ بھی بتول۔ میں نے جس بی بی کا نام لیا ہے مریم، چھوٹی بی بی نہیں ہے۔ اگر آپ علمی باتیں سن سکتے ہیں تو میں دیتا ہوں سرکار۔ اللہ نے مردوں میں رکھے عہدے، نبی، پیغمبر، رسول، خلیفے، امام، یہ 5 عہدے نبیوں میں۔ رسول، نبی، پیغمبر، امام، خلیفہ، یہ 5 عہدے اللہ نے مردوں میں رکھے۔ مستورات میں خدا نے صرف ایک عہدہ رکھا ہے، بتول۔ بتول نام نہیں ہے، عہدہ ہے۔ میں نے جس بی بی کو بتول کہا ہے نا، مریم کو، یہ چھوٹی بی بی نہیں ہے۔ میں دیکھوں گا بندے کتنے جا کے بیٹھے ہیں، کتنی توجہ میں بیٹھے ہیں۔ مریم سرکار چھوٹی بی بی نہیں ہے، یہ بی بی مریم عیسیٰ کی ماں، ایک صاحب کلمہ نبی کی ماں ہے، صاحب امت کلمہ نبی کی ماں ہے، صاحب شریعت نبی کی ماں ہے، معصوم نبی کی ماں ہے۔ مریم جس کا نام ہے مریم، یہ بی بی مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی، یہ بی بی مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ہاتھ جو اٹھتا ہے اسی ہاتھ پہ سیدہ خیرات عطا فرماتی ہے۔ یہ بی بی مریم فرشی کھانا نہیں کھاتی تھی، اس کا کھانا عرش سے آتا تھا۔ خدا قسم میرا دل چاہتا میرے پر ساتھ ہوتے، میں پرواز کر کے تمہیں جملہ سناتا کہ مریم عرش کی روٹی کا انتظار کرتی، اس کی روٹی عرش سے آتی، اور جس کو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، آپ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جو واہ واہ واہ، آپ کے سماعتیں، جو عرش کی روٹی کا انتظار کرے اسے مریم، جس کی روٹی کا عرش انتظار کرے، روٹی کا عرش انتظار کرے۔ آئے ہے، ہر بندہ ہر جملے کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر جملہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ جو روٹیاں مانگنے آتے تھے یہ کون سا کھاتے تھے؟ پہلے میں آگ چھوڑیا ہے، ہر بندہ ہر جملے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ جو روٹیاں لینے آتے تھے دہلیز بہتول پہ، یہ کھاتے جو نہیں تھے پھر مانگتے کیوں تھے؟ فرشتے کو بھوک لگتی ہے؟ اللہ نے فرشتے میں بھوک رکھی نہیں، رکھی نہیں۔ ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم ہم نے تیرے گھر بھیجے معزز مہمان، فرشتے بھیجے اللہ نے۔ قرآن کی آیتیں اٹھا کے دیکھو، اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اللہ فرشتوں کو بتانا چاہتا تھا دیکھو کتنا مہمان نواز ہے میرا نبی ابراہیم۔ اللہ نے فرشتے بھیجے بشر کی شکل میں۔ ابراہیم نے دیکھے، دمبا ذبح کیا اور لنگر لگایا، کھانا پیش کیا۔ جب کھانا لگ گیا نا تو وہ تو فرشتے تھے، وہ کھاتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم کہتا ہے کچھ اور کھاتے ہو تو وہ لگاتے ہیں، انہوں نے کہا ہماری طبیعت میں ہے ہی نہیں کھانا۔ یہاں دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ابراہیم منتیں کر رہا ہے کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ یہی فرشتے زہرا کے دروازے پہ آئے، دستک دے کے کہتے ہیں غریب ہے روٹیاں دیں گے، مسکین ہے
یتیم ہیں، وہاں عہدے، ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے. یہاں مسکین یتیم، ہم مسکین. دہلیز بطول پہ آتے. میں لفظ بار بار دہلیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اردو ادب میں اس سے بہتر جملہ نہیں ہے، لفظ دہلیز. ورنہ اسی دہلیز پہ بیٹھا ہوتا تھا سلمان. کیا بات ہے آپ، اسی دہلیز پہ بیٹھا ہوتا تھا سلمان. وقت کم ہوتا ہے، کوشش کیا کرو یوں اندر سے کلیجے سے جملے نکلو، خود نکلوایا کرو. اسی دہلیز پہ بیٹھا ہوتا تھا سلمان. اب دیکھا ہے صحابہ نے کہ سلمان جو ہے سر سجدے میں بیٹھا ہے. سجدہ اللہ کو ہی ہوتا ہے. جس جبین کو جھکا دینا، ہمیں بندے فتوے لگاتے ہیں یہ علم دے کے جا کے متھا چم جیڑا اپنا زمین کے ساتھ لگا، اسے سجدہ نہیں کہتے، تعظیمی سجدہ کہتے. جس میں تم جب تک سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ہی نہیں پڑھتے وہ سجدہ اللہ کو ہے. اگر تم کسی اور چیز کے آگے جھک کے یہ کلمات پڑھتے ہو پھر شرک ہے. توجہ ہوگی سرکار. سلمان بیٹھا ہے دہلیز میں، بلال دیتا ہے مسجد میں اذان. میں نعرہ رڈے چے ادھے دوبارہ مجمع اس جملے تک لا رہے تین جماعت ثانی تھے. میں خدا دی قسم مجمع دیکھنے نہیں یہاں پہ آیا کہ کتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جملہ دینے لگا ہوں اور پھر تمہارے عقیدے دیکھنا چاہتا ہوں کس معیار میں. بلال دیتا ہے مسجد میں اذان، سلمان آتا ہے بطول کی دہلیز پہ آ کے سجدہ کرتا ہے. صحابہ نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تین دن دیکھا، چوتھے دن رسول کے پاس آیا کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڈھا ہو گیا آپ کا صحابی، سجدہ ہوتا ہے اللہ کو، یہ بطول کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، اسے بلائیں، اسے سمجھائیں. سجدہ تو ہوتا ہے اللہ کو. میں زندگی قربان کر دوں سلمان ترین لائن پہ. سلمان نے کہا اچھا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے. سلمان کو بلایا گیا، سلمان سامنے کھڑا تھا. سلمان سے رسول نے پوچھا سلمان ان کو بتا کہ ادھر سجدہ کیوں کرتا ہے. سلمان نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ان کو بتائیں جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہوگی. جب تک یہ راضی نہیں ہوگی وہ بھی راضی نہیں ہوگی. اسے راضی کرنا ہے تو پہلے اسے راضی کرو. میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا رضی اللہ وہ نہیں ہوتا جو عبادتیں کرتا ہو، صحبت میں بیٹھا ہو. رضی اللہ وہ ہوتا ہے جس پہ بطول راضی ہو. اپنی طرف سے نہیں جملہ کہہ رہا، میرے بھائیوں کے صحیح بخاری میں جملے لکھے، ان کی اس سے پڑھ کے معتبر کتاب ہی کوئی نہیں سرکار. صحیح بخاری پھر جملہ آ گیا کہہ دوں. اتحاد بین المسلمین کے تحت آپ کو تو آپ بچپن سے مجلسوں میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم ممبر پہ کھڑا ہونا سیکھے. حضرت زیدی صاحب علی اللہ مقام جن کی قبریں بھی ہم سے قیمتی، عطا اللہ بخاری وہاں پہ موجود ہے. سٹیج پہ آیا عطا اللہ بخاری، کہتے ہی دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، اتحاد چاہتے ہیں. خدا قسم بابا جی آپ نے قریشی صاحب اندر کہا ہے کہ اتحاد، تو مجھے دل ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں. ابھی عطا اللہ بخاری آیا ممبر پہ، کہتا ہے جی اتحاد ہونا چاہیے. یہ اہل شیعہ احباب جو ہیں یہ انہوں نے 5 قصے جوڑے ہوئے ہیں. بی بی گئی تھی حق مانگنے، حق دیا نہیں، لوگ اس طرح شیعہ ہیں پیٹتے ہیں. اگلی تقریر تھی حضرت زیدی صاحب کی. کیا بات ہے زیدی صاحب کی، بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں. قبلہ آئے جیسی ٹیکس پہ قبلہ آئے نا تو قبلہ نے کہا ٹھیک باتیں کرتے ہیں بھائی اتحاد کی، اتحاد ہونا چاہیے، لیکن یہ بخاری کہتا ہے کہ وہ قصہ نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے کہ وہ قصہ ہے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، آپ کے سماعتوں کو یہ بخاری کہتا ہے قصہ نہیں ہے، وہ بخاری کہتی ہے قصہ ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا کہ ان میں سے یہ صحیح بخاری ہے یا وہ صحیح بخاری ہے. یہ صحیح بخاری ہے یا وہ صحیح.
ہمیں نہیں پتا کون سی صحیح بخاری، ہمیں نہیں پتا سرکار کون سی صحیح بخاری. توجہ کرنا، توجہ ہے سرکار. دہلیز لفظ اور تھے نہیں، دہلیز کر رہا ہوں. ایسے سلمان بیٹھا ہی ہوں دہلیز پہ اور ایک شخص آیا ہے پاس. سلمان نظروں کو جھکا کے بیٹھا ہو، اپنی عشق کی نماز ادا کر رہا ہے. شخص پاس سے گزرا اور گزر کے کہتا ہے سلمان جب تجھے دیکھتے ہیں اسی دہلیز پہ بیٹھا رہتا ہے. اس نے لفظ دہلیز کہا. سلمان نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کے اس کو دیکھا. سلمان دیکھ کے کہتا ہے آج کے بعد دہلیز نہ کہنا. اب کہا ہے دہلیز تو نے، تیرے لیے دہلیز ہوگی، میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. ہر بندہ ہاتھ نہیں چاہ سکتا نہ جملاتے، ہر بندہ ہاتھ نہیں چاہ سکتا نہ جملاتے. تیرے لیے دہلیز ہوگی. میں پہلی مجلس سے آکھیا ہی میں اپنے لفظوں کا نہیں اپنے نقطے کا بھی ضامن ہوں. پریشان ہو کے سنو گے تو میں خطرناک قسم کی نا روایات پڑھنی شروع کر دوں گا. یہ مشکل میں نہیں پڑھنا کیونکہ ہم مشکل کو شاہ کے ماننے والے ہیں. میں آسانی کر کے جاؤں گا. سیدہ عقیدہ مسنت نہیں کیا جا سکتا، عقیدہ دل میں اتارا جا سکتا، سر پہ مسنت نہیں کیا جا سکتا. سلمان کہہ رہا ہے تیرے لیے ہوگی دہلیز، میرے لیے سدرۃ المنتہا. سلمان پہ شخص کہنے لگا دیکھنا سلمان کیا بات کر دی تو نے اسے سدرۃ المنتہا کہہ دیا. یہ تو دروازہ ہے، ایک دہلیز ہے، لکڑی کے پھٹے لگے ہیں، اندر یہ دروازہ ہے، یہ سدرۃ المنتہا کیسے؟ اس نے کہا اچھا تو کسے سدرۃ المنتہا کہتا ہے؟ کہتا ہے سدرۃ المنتہا تو وہ تھی جب معراج پہ رسول گئے تھے، ایک مقام پہ آ کے رسول رک گئے تھے، ایک مقام پہ آ کے رسول رک گئے تھے، ایک مقام پہ آ کے میں نے پہلے کہا ان جملوں پہ ہر بندہ بول ہی نہیں سکتا. ایک مقام پہ آ کے رسول رک گئے تھے. سلمان کہتا بس چپ ہو جا، جیسے کہ چپ ہو جا. اس نے کہا جہاں رسول رکے اسے سدرۃ المنتہا تو کہتا ہے؟ وہاں رسول بھی رکا تھا، یہاں بھی رسول رکا تھا. وہ تیری سدرہ، یہ میری سدرہ. وہاں بھی رسول رکتا ہے، یہاں بھی رسول رکتا ہے. آپ کی کیا بات؟ وہاں بھی رسول رکتا ہے، یہاں بھی رسول رکتا ہے. بڑا مارا ہے امت نے بطول کو. بہت مارا ہے امت نے بطول کو. ولایت علی کبھی نہ چھوڑنا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے جو سب سے پہلے مستور قتل ہوئی ہے نا وہ حسین کی ماں ہے. آج ہمیں دکھ ہوتا ان بندے پہ، اس بچوں پہ، ان نوجوانوں پہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوتے ہیں، کان میں اذان علی ولی اللہ والی دیتے ہیں. ہم سے آگے پوچھتے ہیں جی علی کہاں لکھا ہے؟ بتاؤں تمہیں علی کہاں لکھا ہے؟ زہرا کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں پہ علی لکھا ہے. جناب سیدہ کے زخمی پہلو پہ علی لکھا ہے. اکبر کی برچھی پہ علی لکھا ہے. جملہ میں ایک چھوڑ چکا ہوں، حسن کے جنازے پہ علی لکھا ہے. قاسم کے ٹکڑوں پہ علی لکھا ہے. عباس کے بازوؤں پہ علی لکھا ہے. علی اصغر کے پیاسے حلق پہ علی لکھا ہے. حسین کے آخری سجدے پہ علی لکھا ہے. سکینہ کے زخمی کانوں پہ علی لکھا ہے. سجاد کی کمر پہ علی لکھا ہے. پل بغداد کے پڑے ہوئے جنازے پہ علی لکھا ہے. سب سے پہلے جو مستور قتل ہوئی وہ حسین کی ماں ہے. رونے کے دن ہے، رونے کی رات ہے. چند دنوں کا مہمان ہے میرا حسین تمہارا. کالو ہی بندہ روسی جڑک اوسی. یہ تیری خوش قسمتی ہے تو صف عزا پہ آ کے بیٹھتا ہے. مجلس گھر لے کے جایا کرو. یہاں تو رونے آیا رویا کر. مجلس دیکھنے نہ آیا کر، محسوس کرنے آیا کر. ہم فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم مصائب پڑھیں تو لوگوں کو پتہ چلے یہ کتنی شانوں کے مالک تھے.
امت نے ایسا اجر رسالت دیا ہے، 4 سال، خدا کی عزت کی قسم 4 سال کی ایک بطول ہے، وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے۔ میں نے کتاب میں جملہ پڑھا ہے، اس بطول کی بھی پستیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس بطول کی بھی پستیاں ٹوٹی تھی۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی چپ چاپ دربار میں، اپنے ہی بابا کے نوکر کے دربار میں نبی کی بیٹی چپ چاپ 4 گھنٹے کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے کے بعد جو تخت بیٹھا تھا، میں بی بی تیری نالین پہ زندگی قربان کر دیتا، میں بہنوں کے پردے تجھ پہ قربان کرتا، میں خدا قسم سیدنا تے بڑی اوکھا کو جملہ آکھا لگا۔ 4 گھنٹے کے بعد اس نے پوچھا بطول کیا لینے آئی؟ جو بطول پہ نہیں رو سکتا کنڈ کر بہت اٹھ کے چلے جا، کیا لینے آئی؟ بی بی کہتی ہے میرا بابا میرے نام ایک جگیر لگا کے گیا تھا، میں زندگی قربان کروں بی بی، ہم تیرے قاتلوں کے نام بھی ممبر سے نہیں لے سکتے۔ میرا بابا میرے نام ایک جگیر لگا کے گیا تھا، پہلا مطالبہ یہ، لیکن یہ مطالبے کی لسٹ میں سے سب سے چھوٹا مطالبہ تھا۔ سب سے بڑا مطالبہ سناؤں؟ ہائے ہے تو ہائے کر لینا۔ پہلا اور سب سے بڑا مطالبہ بی بی کا یہ تھا، ممبر چھوڑ، علی کا حق ہے۔ علی کی ولایت منوانے کے لیے بی بی دربار میں گئی تھی، بھاگ لینے نہیں گئی تھی۔ خدا کی قسم ہم کہتے تھے نا پہلے بی بی حق مانگنے کے، بندے ہمیں سوال کرتے تھے کہاں لکھا ہے؟ خدا کی قسم ہے زہرا نے خود پردے اٹھا دیے ان باتوں سے۔ پورے ملک نے، پوری دنیا میں یہ بات گونج چکی ہے کہ بی بی حق مانگنے گئی تھی۔ ایک ملعون نے کہا کہ خطا پہ تھی، ایک آواز بلند ہوئی ہے صرف کہ بی بی خطا پہ تھی، لاکھوں آوازیں بلند ہوئی ہیں بی بی حق پہ تھی، ایک آواز صرف بلند ہوئی بی بی خطا پہ تھی، وہ ایک آواز دب گئی، لاکھوں آوازیں بلند ہو گئی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں محرم الحرام میں ان اہل سنت بھائیوں کو، ان اہل سنت علماء کو کہ جنہوں نے بی بی کے حق میں بات کی۔ 4 گھنٹے نبی کی بیٹی چپ چاپ کھڑی رہی۔ جب بی بی نے کہا نا میرے باپ نے میرے نام ایک جگیر لگائی تھی، تو نے میرے نوکر وہاں سے کیوں ہٹائے؟ اس نے کہا فاطمہ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی تحریر ہے؟ بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تطہیر کی چادر سے تحریر کو نکالا۔ بڑا امیر بندہ ہے جملوں پہ ہائے نہ کر سکا، میں ادب سے پڑھنے کا آدمی ہوں، سخت روایت میں نہیں ممبر پہ پڑھتا، مجھے معاف کر دینا اگر تیرا دل پتھر کا ہے تو بے شک چپ رہنا، اگر سینے میں گوشت کا دل ہے تو ہائے ضرور کر دینا کم از کم۔ بی بی نے تحریر نکالی، سلمان نے پہلی کرسی والے کے ہاتھ میں تحریر دی، اس نے دوسرے کو دی، دوسرے نے تیسرے کو دی۔ چپ چاپ نبی کی بیٹی کھڑی رہی۔ 350 سال پہ بیٹھے تھے، 350 کرسیوں پہ بیٹھے تھے، یہ کوئی حرام زادے ایک ایک تحریر پڑھتا گیا۔ جب تحریر حاکم کے ہاتھ میں آئی نا، اس حاکم نے تحریر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس پہ تھوکا، تھوکنے کے بعد شکن شک ہوا، اس نے تحریر پھاڑ کے زمین پہ پھینکی۔ جب زمین پہ تحریر آئی نا، بندہ امیر ہے جو جملوں پہ ہائے نہ کر سکا، تحریر زمین پہ آئی، بی بی نے اپنی چادر پھیلائی، ایک پرزہ اٹھاتی تھی حسین کا چہرہ دیکھتی تھی، ایک پرزہ اٹھاتی تھی حسین کا چہرہ دیکھتی تھی۔ حسن نے یہ عمل دیکھا، حسن رو کے کہنے لگا اماں میرا چہرہ کیوں نہیں دیکھتی؟ بی بی نے رو کے کہا میں حسین کو سمجھا رہی ہوں کہ جب کسی کے پرزے ہو جائے، جب کسی کے ٹکڑے ہو جائے تو ایسے چنا کر، ایسے چنا کر گئی تھی بی بی دربار میں۔ کتابیں کہتی جب بی بی داخل ہوئی نا دربار میں، بی بی کی ظاہری سن 18 سال تھی جتنا اکبر کی تھی، جتنا کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر، ظاہری عمر بی بی کی اتنی، کالے بال بی بی کی،
اس نے تحریر پھاڑنے کے بعد کہا زہرا اے ہاتھ میرا بندے نے خدا دی قسم ٹانڈ کر بہو یہاں کر لویں. اس نے کہا زہرا تو جھوٹ بولتی ہے. یا اس کے لبوں سے نکلا فاطمہ تو جھوٹ بولتی ہے, مجھے معاف کر دینا, اگر کسی کا دل دکھے حد ہے تو حد پر عذاب میں تسلیم نہ آوے, ظلم کی معافی مانگی. جب کہا نا زہرا تو جھوٹ بولتی ہے, بی بی کے سارے بال سفید ہو گئے. بی بی نے لوگوں کہا مجھے جھوٹا مت بول اور میں توحید کی گواہ, مجھے جھوٹا مت, میں مباہلے میں گئی تھی, میں توحید کی گواہ, مجھے جھوٹا مت بول. بی بی گھر واپس آئی, اجر رسالت دینے کے لیے امت دروازے پہ آ گئی. 2 جملے مجھے اجازت, اجر رسالت دینے کے لیے امت دروازے پہ آئی. راوی لکھتا ہے 36 بدماش لکڑیاں لے کے اور آگ لے کے بطول کے دروازے پہ آ گئے. میں اور چھپا نہیں سکتا, مجھے معاف کر دینا اگر کسی کا دل نہ دکھے. 36 بدماش آگ اور لکڑیاں لے کے زہرا کے دروازے پہ آئے. انہوں نے آواز دے کے کہا زہرا علی کو باہر بھیج. بی بی نے مسلے پہ آواز سنی, بی بی چلتے ہوئی دروازے کے پاس گئی. بی بی نے کہا علی جمع قرآن, علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. ایک حرام زادہ بول کے کہتا ہے زہرا یہ زنانہ بہانے مت کر, زہرا یہ زنانہ بہانے مت کر. بی بی نے رو کے کہا علی جمع قرآن, علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے. یہ بغیرت کہتے اگر علی کو نہیں باہر بھیجے گی ہم دروازے کو آگ لگا کر خود گھر کے اندر آ جائیں گے. بی بی نے رو کے کہا اندر مت آنا, اور اندر میری زینب بیٹھی ہے اور میری زینب بڑی پردادار ہے اور وہ بابے کے سامنے نہیں آتی. کر تیاری میں جملہ کھماتن کر, میری زینب بڑی پردادار, میری زینب بابے کے سامنے نہیں آتی. کتابیں کہتی ہیں ایک حرام زادے نے دروازے کو آگ لگائی, ایک بغیر نے دروازے کو ٹاگ لگائی. آگ لگانے کے بعد یہ دروازے کو دھکا دے رہے تھے, اکیلی زہرا دروازے کو روک رہی تھی. 36 مسلمان دروازے کو دھکا دے رہے تھے, اکیلی زہرا روک رہی تھی. ایک بغیر نے دروازے کو ٹانگ ماری, چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا. ایک حرام زادے نے جب دیکھا بی بی نے اپنے ہاتھ سے دروازے کو روکا ہوا ہے, یا کنفذ بغیر تازیانہ نکالا, اسے زہرا کا ہاتھ دکھا, اس نے زہرا کے ہاتھ میں تازیانہ مار کے کہا زہرا دروازہ چھوڑ, زہرا دروازہ چھوڑ, نہیں آتا ماتم, زہرا دروازہ چھوڑ. چلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر آیا, نیچے زہرا, اوپر چلتا دروازہ, اوپر سے مسلمانوں کی فوج کو رونا شروع ہوئی. انہوں نے علی کے گلے میں رسی باندھی, علی کو باہر لے کے آئے. بی بی نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا. ایک بغیرت نے نیام سے میت تلوار اٹھا کے اپنے سر سے گھما کے زہرا کے ہاتھ میں ماری. بی بی نے لوگ کہا یا علی اور میری انگلیاں کر ماتم میں گوٹ جملہ کھا, یا علی میری انگلیاں ٹوٹ گئی. زہرا زخمی ہو گئی. نہیں پڑتا, ایک سطر سن لینا بس. بی بی کیسے گئی نانے کے نور محل, بابے کے پاس پہنچی. بی بی سر پہ باپ کا امامہ, باپ کی ابا, چادر. بی بی گئی بابے کے نور محل. بی بی روتی ہوئی, ہاتھ زخمی, پہلو پہ ہاتھ. بی بی نے رو کے کہا بابا, بابا میرا حق چھینا, میں تیرے پاس نہیں آئی. بابا میں نے برداشت کیا, بابا اس نے دربار میں مجھے جھوٹا کہا, میں نے برداشت کیا. بابا میں چپ چاپ سہتی نہیں. بابا میرے اوپر جلتا دروازہ گر گیا, میں چپ کر گئی. بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بابا علی کے گلے میں رسی ہے. جہاں زہرا نے ہاتھوں کو بلند کیا, زمین میں زلزلہ آیا. علی کی آواز آئی زہرا بدعا نہ کرنا, اور زہرا بدعا کر ماتم چھوڑا.
علی کی آواز ہے زہرا بدوان کر. آخری سطر میں اجازت چاہوں. چھپایا ہے علی نے زہرا کو، دفنایا نہیں. 40 قبریں بنائی میرے مرشد علی نے بی بی کی. 2 روایات پڑھوں گا ممبر میں چھوڑا ہوں، کوشش کر لینا ان روایات سے میں آگے پڑھ نہیں سکتا. 40 قبریں بنائی بادشاہ نے جناب زہرا. ہر روز علی گھر سے چلتے قرآن پڑھنے کے لیے. مولا تیری زندگی کرے، اس بچے کی ہائے صرف سارے مجمع میں سن رہی مجھے، اور میرا دل تڑپ رہا ہے کہ میں کیسا جملہ پڑھوں. ہر روز علی گھر سے چلتے قرآن پڑھنے. بی بی عالیہ نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن عالیہ دروازے پہ کھڑی ہوئی. جیسے ہی علی نکلنے لگے نا، بابے کو روک کے کہی بابا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی بابا کہاں جا رہے ہیں؟ علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. علی رو کے کہنے لگے زینب میں تیری اماں کی قبر پہ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. جب بی بی نے تیرا جملہ سنا، بی بی رو کے کہتی ہے یا علی اور میرا بابا اور میری اماں کو تلاوتوں کی محتاج ہے، اور میری اماں کے قبر پہ کیوں قرآن پڑھنے جاتا ہے؟ علی نے رو کے کہا زہرا کی بیٹی، اور میں کہتا ہوں جو مسلمان آگ لے کے زہرا کے دروازے میں آئے تھے وہ کہیں بیلچے لے کے زہرا کی قبر پہ، جو مسلمان آگ لے کے زہرا کے دروازے وہ کہیں بیلچے لے کے زہرا کی قبر پہ نہ چلے. آخری جملہ ممبر میں چھٹا لگا. علی نے جنازہ جب اٹھایا تھا نا، جنازہ لے کے علی چلے. سیدو من معاف کر دینا، گھر کو سید بیٹھا ہے، ماتمی معاف کر دینا. سیدہ میں ہاتھ بندی کھڑا، میں چھپا نہیں سکتا اس سے اور جملہ کوئی بھی. تیری ہائے کے لیے جملہ مجھے کہنا پڑا ہے، تو ہائے کر نہ کر سکا، گھر جا کے زہرا سے معافی ضرور مانگنا. خدا کی قسم علی جنازہ لے کے جیسے دروازے سے باہر نکلے، بھیڑ سامنے مسلمانوں کی، ایک بغیر دروازے کے کہتے یا علی تو نے ہمارے مرد مارے تھے، علی دیکھ ہم نے تیری مستور مار دی ہے. یا علی تو نے ہمارے مرد مارے تھے، دیکھ ہم نے تیری مستور ماری ہے. دونوں شہزادے آستین منہ میں لے کے چپ چاپ ماں کا جنازہ لے کے علی چھپا کے واپس آئے. آخری جمعے ممبر میں چھٹا لگا. علی چھپا کے واپس آئے. دونوں شہزادے بابا کے پیچھے، دونوں شہزادے بابا کے پیچھے. کہ علی نے اچانک ایک گلی کا موڑ موڑا. علی نے دیکھا کہ حسن میری ابا کے پیچھے چھپ رہا. حسن کو آگے کیا. حسن کو آگے کر کے علی کہتے ہیں حسن چھپتا کیوں ہے، کیا بات ہے؟ حسن رو کے کہتا بابا کیسے نہ چھپوں، بابا وہ گلی کے موڑ پہ وہ بندے کھڑے ہیں، بابا ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس نے میری ماں پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا تھا. بابا میں دیکھ رہا تھا چلتے ہوئے دروازے کے نیچے میری اماں نے رو کے کہا تھا یا علی، اور یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. ماتم حسین معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے باطن کی طہارت چاہتے ہو تو ہماری ذرات پر کھلے دل سے صلوات پڑھو. بار دیگر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاذ من کرم بنی ہاشم سلام علی آل یاسین. درود بر محمد اہل بیت محمد کی ذات پر. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ وہ بانی ان کا پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
खालिक मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पढ़ने वाले साहिबान की पढ़ाई आप सबका यहाँ पे चल के आना और मुझ हकीर की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने मोमिनीन जो ख्वाहिशात लेकर इस इज़्ज़त वाले दरबार पे आए हैं, मेरे मालिक बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता उन सब की तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। जितने मोमिनीन बे औलाद हैं, मेरे मालिक खसूसन ताहिर भाई, कासम भाई, अशफाक हुसैन, जुनैद भाई, हसन भाई, वहीद असलम, हमीद असलम, इनके अलावा जितने मोमिनीन बे औलाद हैं, मेरे मालिक सबको औलाद सालेह अता फरमा। जितने मोमिनीन नौजवान बेरोज़गार हैं, मेरे मालिक मज़हब हक़्क़ा, मज़हब तशय्यो की तरक्की और सरबुलंदी के लिए उन्हें इज़्ज़त व आबरू वाले रोज़गार अता फरमा। इस दौर की सबसे अहम दुआ, सबसे पहली और सबसे आखिरी दुआ, मुमकिन नहीं बंदा शिया माँ का बच्चा हो आमीन कह सकता और आमीन ना कहे। आमीन कहना और इबादत में शरीक हो जाना। मेरे मालिक हम हुज्जत के होते हुए हुज्जत से दूर हैं, हमें 12वीं हुज्जत का कुर्ब नसीब फरमा। बिलखसूस मरने से पहले बादशाह की ज़ियारत और उनकी मार्फत नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत। ठीक है, आवाज़ आ रही पीछे? माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाज़त है, नौकरी शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मज़लूम के किसी गम में मुब्तला ना हों। हमेशा दुआ करते हैं कि आबाद रहे वो मकाम, वो मकीन जहाँ ज़िक्र मज़लूम करबला होता है। माशाल्लाह। इजाज़त लेके नौकरी शुरू कर रहा हूँ। मुझसे बेहतर पढ़ने वाले मुझसे बेहतर पढ़ गए। बारगाह मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद में ज़ाकिरी की दुनिया का सबसे छोटा नाम यावर अब्बास हैदर। चंद मिनट की हाज़िरी लगवानी है, फिर आपको सलाम करना है, दुआ लेनी है। या अली मदद। चलो अब मैं शेरों से आगाज़ नहीं करता। कासिम भाई थोड़ी सी तमहीद बांध लेते हैं। बादशाह अली ने अपनी ज़िंदगी में, जुमले समझना, मेरे साथ देना थोड़ा सा। बादशाह अली ने अपनी ज़िंदगी में 2 ही शुक्र के सजदे किए हैं, एक शब हिजरत और एक सखी बादशाह अब्बास की आमद पर। जो पीछे सुनने आए हो, एक शब हिजरत और एक बादशाह अब्बास की आमद पे। फर्क कोई नहीं, वो भी अपने दौर के मोहम्मद के लिए, ये भी अपने दौर के मोहम्मद के लिए। आप थोड़ा सा ये वाले मेरे साथ देना, कैमरे के पीछे बैठे हो, आवाज़ आ रही मेरी? वो भी अपने दौर के मोहम्मद के लिए, ये भी अपने दौर के मोहम्मद के लिए। अब मैं वक्त थोड़ा है, क्योंकि वक्त के अंदर रहते हुए मुझे ये नमाज ख़त्म करनी है। वक्त के अंदर रहते हुए मैं बताता हूँ बादशाह अब्बास है कौन। एक सवाल है लोगों के ज़हन में, बादशाह अब्बास है कौन, है क्या, सखी है क्या? चला मैं 2 मिसरों से दूसरे मिसरे पे फैसला कर दूंगा, हमने मिलकर कहाँ तक सब्र करना है। मैं कह रहा हूँ अब्बास में बतूल का जलाल ढला है। अब्बास में बतूल का जलाल ढला है। अब बादशाह जी मालिक आपको तंदुरुस्ती ता फरमाए। दूसरे मिसरे पे फैसला आपने करना है कि मोमिनों ने दाद कितनी दी। यावर अब्बास हैदर का मिसरा कहाँ पे था? मैं कह रहा हूँ अब्बास में बतूल का जलाल ढला है, ततहीर के आंगन में अली बन के पला है। मालिक जिंदगी दराज फरमाए। अब्बास में रतूल का जलाल ढला है, ततहीर के आंगन में अली बन के बला है। दूसरे मिसरे पे इतनी खूबसूरत दाद हो गई, मुझे चौथे मिसरे मेहनत करने की जरूरत कोई नहीं, लेकिन मैं मेहनत करूंगा ताकि मेरी मेहनत रंग लाए और आप लोगों को लुत्फ आए। मैं कह रहा हूँ अब्बास में बतूल का जलाल ढला है, ततहीर के आंगन में अली बन के बला है, और मौला अली का लकब यदुल्लाह है। दोस्तों अब्बास तो अल्लाह के ही हाथों में पला है। अब्बास में बतूल का, थोड़ी सी थकावट उतर गई, बिस्मिल्लाह, मरी भी उतर गई। अब्बास में बतूल का जलाल ढला है, ततहीर के आंगन में अली बन के पला है, मौला अली का लकब यदुल्लाह है। दोस्तों अब्बास तो अल्लाह के ही हाथों में पला है। बाबा जुल्फ़कार शाह जी मालिक आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। अब इंट्रोडक्शन पे तारुफ पे बात आ गई, बादशाह अब्बास है कौन। अब मेरा दिल कर रहा है मैं 4 मिसरे तारुफ के और बता दूं। बादशाह अब्बास है कौन, किस फजीलत का मालिक है मेरा अब्बास, किस फजीलत का मालिक है मेरा अब्बास। सखी मैं करूँ मौजे आबे रवा प्यास नहीं बन सकता, संग रेजा कभी अलमास नहीं बन सकता, और करके तख्लीक अलमदार को खालिक ने कहा अब कोई दूसरा अब्बास नहीं बन सकता। शुक्रिया।
نہیں بن سکتا، سنگ ریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا، کر کے تخلیق علمدار کو خالق نے کہا. میرے ساتھ چلنا لطف بڑا آئے گا. اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا. یہ بادشاہ کے دو علم میرے سامنے ہیں، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے میرے. وہ آخری حلالی تک تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں چوتھے مصرے پہ میرا حق بن جائے. تاں بولی منت کرے کہہ رہا ہوں مولا کا چھوٹا سا ذاکر سمجھ لو، بھائی سمجھ لو، بیٹا سمجھ لو. دیکھنا علم کی طرف ہے، یہ دو علم میرے سامنے، دیکھنا علم کی طرف ہے. شعر میں پڑھتا ہوں پھر فیصلہ تو نے کرنا ہے. داد کافی ہے نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں تیرے قدمین کی زیارت کو کتنے دریائے اشک بہتے ہیں، اور میں اس کے سارے بدن کو کیا لکھوں جس کے پنجے میں 5 رہتے ہیں. دریائے اشک بہتے ہیں اور میں اس کے سارے بدن کو کیا لکھوں. شکیل ہے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ کچھ بندے ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں. اس کے سارے بدن کو کیا لکھوں جس کے پنجے میں 5 رہتے ہیں. کربلا کا میدان ہے، 10 محرم. فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. 10 محرم سخی عباس چلے ہیں یزیدی فوج کی طرف خطبے سے ان کو قتل کرنے. چلے ہیں خطبے سے قتل کرنے یزیدی فوج کو. یزید نہیں، پوری یزیدیت. ہاں، پوری یزیدیت کو قتل کرنے چلے ہیں بادشاہ عباس. تھوڑا سا گھوڑے کو چلائے، تھوڑا سا آگے چلے. محسوس کی ہے ایک آہٹ پیچھے، ایک آہٹ سی محسوس کی. دائیں دیکھا اکبر، بائیں دیکھا قاسم. بائیں دیکھا قاسم. فرمایا اکبر قاسم خیریت ہے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اکبر قاسم ہاتھ جوڑ کے فرماتے چچا وہ 10 لاکھ ہیں، آپ اکیلے ہیں، نہتے جا رہے، نہ کوئی تیر نہ تلوار نہ خنجر نہ نیزہ، کچھ نہیں لے کے جا رہے. وہ سارے 10 لاکھ ہیں چچا، ہم تیرے ساتھ جاتے ہیں، ہم تیری کمر بن جائیں گے. عباس مسکرائے کر کہتے ہیں اکبر قاسم مسکرا مطمئن ہو کر واپس چلے جاؤ. اگر صبح ازل سے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی دشمن ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت ہے. حسین مجھے صرف آنکھ سے لڑنے کی اجازت دے دی. یہ کیا سمجھ رہے ہیں 10 لاکھ؟ صرف 10 لاکھ تک کی نہیں بندی بادشاہ باز دی. میں یقین نہیں جا رہا ہوں، یہ ممبر پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں تک کی نہیں بندی. میں محنت کر کے فضائل پڑھ رہا ہوں. میں مسائل شروع کروں گا لیکن ابھی مجھے 4 مصرے پڑھ لینے دو. بسم اللہ. کون ہے عباس؟ کس فضیلت کا مالک ہے؟ اب پتہ نہیں قاسم بھائی کون بندہ بولے کون نہ بولے. میں بات مشکل کرنے لگا ہوں، کرنے بھی لمبی لگا ہوں. پتہ نہیں کیڑا بندہ پڑے کیڑا نہ پڑے. آنسو شروع ہو گئے ہیں لوگوں کے. مجھے مصائب کی طرف آنا ہے. عباس ہے کون؟ کون ہے عباس؟ جس نے خدا سے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، وہ جب خدا سے کچھ مانگے تو عباس ملتا ہے. جب خدا کے پیارے فاطمہ اور علی مل کر جسے مانگے اسے عباس کہتے ہیں. چلا میں تو یہ بتا دوں کس معیار کا نام ہے عباس. عباس ہے کون؟ عباس ہے کیا؟ کیا کیا سیکریفائسز کر کے، کیا کیا قربانیاں دے کر عباس ملا ہے، کیا کیا کھو کر عباس ملا. میں کہہ رہا ہوں نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے. طاہر بھائی مصرع وزن کری، فیصلہ تو کرنا ہے. بندے داد دیتی کتنی دیتی ہے؟ میرے عقیدے کے ساتھ عقیدہ مل جائے بات بولی نہیں تھا. میں میری معذرت قبول کرنا. میں کہہ رہا ہوں نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت سے اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بالشمس کی چہرہ نہ یہ باللیل کی زلفیں، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی. صاحب کرے کھچے علی اللہ. نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سنے حکمہ کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ وہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی ثنا مانگی ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی.
انصاف کی بات ہے کہ جہاں بادشاہ عباس کا ذکر ہو جائے، بادشاہ حسین کا ذکر ہو جائے، شریکت الحسین کا ذکر نہ ہو، مجھے سکون نہیں آتا. میں نے 4 مصرے بی بی زینب کی فضیلت میں پڑھنے ہیں. منت کر کے کہہ رہا ہوں جس بندے کو سمجھ نہ بھی آئے وہ ساتھ والے بندے سے پوچھ کے بول لے، چپ نہ رہنا کوئی بندہ. میں کہہ رہا ہوں حسین کا سر جیت گیا دشت بلا میں. واہ واہ واہ. میرے ساتھ ملیے گا سوال میں منت کر کے مصائب کا ایک جملہ میں مت چھوڑ دوں گا. یہ 4 مصرے آخری فضائل کے. حسین کا سر جیت گیا. حسن بھائی مالک آپ کی نیاز قبول فرمائے. حسین کا سر جیت گیا دشت بلا میں، دشت بلا میں، کربلا میں، زہرا میں، جنگل میں، بیابان میں. میں کہہ رہا ہوں حسین کا سر جیت گیا دشت بلا میں. یہ کون ولایت کی حفاظت کو کھڑی ہے اور میدان شجاعت ہو یا بازار امیہ، غازی کی بہن دونوں محاذوں پہ لڑی. واہ 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 واہ. سلامت رہو جو